السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی جب تک جان میں جان رہے، الہی جب تک جان میں جان رہے، دل میں تیری توحید ہو لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میں رہوں نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے، میں رہوں نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے، دین مصطفیٰ رہے عظمت قرآن رہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو پوری دنیا کا مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نبیوں، پیغمبروں، میسنجروں کا سلسلہ جاری کیا۔
لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، انتم نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی ٹاپک پر، اپنی عنوان پر آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، تو ہم انسان جو اس کائنات کے اندر پیدا کر دیے گئے، ہمارا کیا مقصد ہے؟ دوستو، اس کارخانہ قدرت میں ایک ذرے سے لے کر کے ریگستان تک، ایک کنکڑی سے لے کر کے پہاڑوں چٹانوں تک، ایک قطرہ بوند پانی سے لے کر دریاؤں سمندروں تک، کوئی چیز اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ ہوا، فضا، خلا، بر و بحر، مشرق مغرب، یہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم عمر ساتھیوں، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں گھومنے والے بہت ہیں، گھمانے والے بہت ہیں، لیکن اس مقصد کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے، معزز علماء کرام کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ذرا دل و دماغ کو حاضر رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی پیدائش میں، ساتوں آسمان کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف بدلنے میں، یعنی کبھی دن بڑا ہے تو رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، لآیات اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لآیات اللہ رب العالمین غفور الرحیم احکم الحاکمین کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم سامعین، آپ لوگ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک پاگل ہے جو مجنون ہے، کریک ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بے عقل نہیں سمجھتا۔ پاگل بھی یہی کہتا ہے کہ ساری کائنات، ساری کی ساری کائنات تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانی ہے۔ اے اللہ، عقل مند ہے کون؟ عقل مندوں کو پیدا کرنے والے اللہ، عقل مند لوگ ہے کون؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سے الفت رکھتے ہیں،
اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ کے بل۔ کیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے کسی کونا میں بیٹھنا ضروری ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے کسی کمرے میں بیٹھنا ضروری ہو، رب کائنات کو یاد کرنے کے لیے کسی برآمدہ میں بیٹھنا ضروری ہو، نہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، اللہ انہیں یاد رہتا کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے کروٹ کے بل بھی وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اور کسی مفسر نے بھی یہ توجیہ نکالی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما، کہ اگر جو لوگ صحت مند اور توانائی ہوتے ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے کروٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بھی ان کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے والے آیت، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں، ساتوں آسمان کی تخلیق میں، تفکرون غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یعنی غفلت میں وقت نہیں گزارتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں آج کے زمانہ میں، آج کے دور میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ 20 سنہ 50 سنہ 55 سنہ 60 سنہ 70 سنہ 80 سنہ، یعنی یہاں تک کہ 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال کا عرصہ گزار دیتے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، اللہ رب العزت تک پہنچنا، یہ دل اہم ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ اور اگر انسان کے اندر فکر نہ ہو، سوچ یہ نہ ہو، تو انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ انسان حیوان ہے، اینیمل سے پشو ہے، جانور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور انسان کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے۔ وہ اس نتیجے پر جب پہنچتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ جو ساری کائنات تو نے بنا دی ہے، پیدا کر دی ہے، یہ ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، یہ ستارے سیارے ایک سسٹم کے تحت لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، کیا اللہ نے یہ ساری چیزیں صحیح پیدا کر دی؟ تو ذرا غور فکر کرو، سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک پتا پودا تن کا بے مقصد نہیں پیدا، تو یہ قدرت کا شاہکار انسان 5-7 فٹ کا کیسے بے مقصد پیدا ہو گیا ہے؟ 5-7 فٹ کا انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو گیا؟ نہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے بالکل دور، روزہ بالکل دور، ساری چیزوں جو کہ فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو کہ فرض ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسن اور حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان، ہمارے یہ بزرگ، میری مائیں اور بہنیں ایسے بہت سے ملیں گی، جب اپنے لڑکی کا رشتہ یا اپنے لڑکے کا رشتہ یا اپنی بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ جب کہیں لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لڑکا نماز، اس سے کوئی مطلب نہیں،
یہ بتاؤ لڑکا کماتا کتنا ہے، وہ اس کے کمائی کیا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہے، لڑکا کماتا ہے، زیادہ ہے، دولت مند والا ہے، بہتر ہے، وہاں لے جا کر کے اپنی لڑکی کو دے دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں، دونوں کی شادی ہو جاتی۔ لیکن آج ذرا غور فکر کرو، سوچو، پروگرام ختم ہو جانے کے بعد آپ اپنے بستر پہ جب جانا سونا تو اس بات کو ضرور سوچنا کہ کیا ہم اور آپ بہتر ایمان والے ہیں، بہتر مسلمان ہیں، عمدہ مسلمان ہیں، یا نام کے مسلمان ہیں؟ کام والے تو ہے نہیں، نام کے مسلمان ضرور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نام کا مسلمان ہونے سے بچائے، کام والا مسلمان بنائے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا مثال لے لیجئے، ایک اگزامپل کہ ایک دیگ کھانا بن کر کے تیار ہو گیا ہو اور اس کے اندر ایک چوہا گر جائے، کہا کہ اس جتنے میں چوہا گرا ہوا ہے اتنا کھانا نکال کر کے پھینک دو۔ اس کے بعد اگر چھپکلی گر جائے تو کیا کیا جائے؟ بہت سے علماء کرام نے کہا اتنا ہی جگہ کو نکال کر کے پھینک دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر اس بریانی میں، اس دیگ میں، اس کھانے میں اگر خنزیر، سور یا کتا چاٹ لے زبان سے یا ہاتھ لگائے تو کیا کیا جائے؟ کہا اتنا جگہ نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ اگر بے نمازی اس میں ہاتھ لگا دے تو کیا کیا جائے؟ کہا پورا دیگ اٹھا کر کے پھینک دو۔ آج ہم اور آپ بے نمازی بن کر کے بیٹھے ہوئے، اپنے لڑکی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا نمازی ہے یا بے نمازی ہے، کیونکہ بے نمازی کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی ہر کوئی جانتا ہے۔ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا، جو دنیا کے اندر تباہی مچا کر کے گئے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کر کے گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا ان کا ساتھ۔ اور آج ہم اور آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اپنے لڑکوں کی شادی، اپنی بہن کی شادی بے نمازی کو دے دیتے ہیں، اور بے نمازی کے لیے یہ اگزامپل موجود ہے۔ کیا ہم اور آپ کھلے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر کے ہم اپنی بہن کی یا اپنی لڑکی کی شادی جواری سے کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے۔ شرابی سے کرائیں گے؟ نہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، آج ایک کان کھول کر کے سن لو کہ اپنی بہن کی یا اپنے لڑکے کی شادی اگر تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ بے نمازی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جواری ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ شرابی ہے، اور کہتے ہو کہ ہم نہیں کریں گے، یہ شراب پیتا، ہم نہیں کریں گے، یہ برباد ہے، نہیں کریں گے، جواری ہے، نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہوا بے نمازی ہے، آپ اس سے لے جا کر کے خوشی خوشی کر دیتے ہو۔ بتاؤ، خوشی خوشی لے جا کر کے اس بے نمازی سے اپنے لڑکی کی شادی کر دیتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، محترم بزرگوں۔ بے نمازی بہت بیکار ہے، جواری سے بھی زیادہ خراب ہے اور شرابی سے بھی زیادہ خراب ہے، یعنی سارے لوگوں سے وہ گیا گزرا انسان ہے، اتنا کم تر انسان ہے، اس کے لیے ایسا الفاظ جو ملتے نہیں ہیں، اتنا زیادہ وہ خراب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم توبہ کریں، وہ استغفار کریں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح کی یہ آیت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو یہ سورہ نوح کی جو آیت کریمہ ہے، آج ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، معافی مانگے کہ جو بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ تو میں اپنی بات کو دوسری طرف لے جا رہا، تو بات جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ کہ کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ انسان کچھ نہیں سوچتا ہے، غور و فکر میں اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے، سارے کے سارے ایسے کر دیتا ہے۔
لیکن جب وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار یہ جو ساری چیزیں تو نے پیدا کی بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج ستارے سیارے جو سسٹم کے تحت لگے ہوئے کام کر رہے بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو پھر یہ انسان اس کا بھی مقصد ہے، اور اس مقصد کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ اکبر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا انسان یہ گمان خیال کر بیٹھا ہے کہ وہ ہماری طرف پاس ہے، وہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان یہ خیال کر بیٹھا سدا مہملا، جو مرضی کرے، جو فائدہ بے فائدہ یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، سدا مہملا جو مرضی کرے۔ یا انسان کا میرے بھائیوں یہی مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر پیدا ہے، بڑھے گا، کمائے گا، کھائے گا، بیوی کو پالے گا، بچے کو پالے گا۔ اگر یہی مقصد ہے تو میرے بھائیوں ذرا معاف کرنا، یہ ایک جنگل کا جانور بھی کرتا ہے، یہ ایک جنگل کا اینیملز کرتا ہے کہ سب سے پہلے پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، پھر اس گھونسلے میں جا کے بیٹھ کے انڈا دیتا ہے، اس کے بعد کئی دنوں تک وہ پرندہ اس انڈے پر بیٹھتا ہے، اس کے بعد بچے نکالتا ہے۔ جا کر کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میرے بھائیوں کہ جب جو پرندہ چڑیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سانس نہیں لے سکتا، کوئی چیز کھائے گا کیسے؟ تو یہ پرندہ اس کی چونچ کو کھول کر اس کے حلق میں پھونک مارتی ہے، اس کے بعد جاتی ہے جنگل میں بر و بحر پر سفر کرتی ہے، اس کے لیے خوراک لاتی ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر انسان یہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے پیدا ہو گیا اس کائنات کے اندر، انسان گھومنے کے لیے پیدا ہو گیا ہے، انسان کھانے کے لیے پیدا ہو گیا ہے، انسان دوسرے کی برائی تلاش کرنے کے لیے پیدا ہو گیا ہے، جبکہ اس کے اندر اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب انسان اس کائنات کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ ہماری مقصد کے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والتین، قسم ہے تین اور انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین وہذا البلد الامین، اور میرے پاک پیغمبر تیرے اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے قسم نہیں کھائی، لگاتار واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، چار قسمیں اٹھانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین نے اس میں تفصیل کا صیغہ اپنایا ہے، جس طرح سے مؤذن ہر اذان میں یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس کا معنی و مطلب کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اس میں تفصیل کا صیغہ اپنایا ہے، اور یہاں پر بھی اس میں تفصیل کا صیغہ احسن تقویم، کہ میں نے بڑے ہی احسن سانچے میں پیدا کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑا ہی بیوٹیفل اور اسمارٹ پیدا کیا ہے۔ تو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا؟ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا معزز ہے، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ تو بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، بڑا ہی بہتر ہے، کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے کہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے، وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتا، وہ ہماری پکار نہیں سنتا۔ کس بدبخت نے تجھے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ وہ تو ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی
خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک پہلا جملہ فرسٹ سینٹنس، خلقک تجھ کو پیدا کیا، تجھے ہی بڑا خوبصورت بنایا، خلقک تجھ کو پیدا کیا، فسواک پھر تیرے اعضاء کا توازن بنایا، فعدلک بہترین طریقے سے تیرے ایک ایک اعضاء کو اچھی جگہ پر رکھ دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تجھے جس صورت میں چاہا بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ اس کائنات کے اندر اس سے بہتر صورت ہے نہ آ سکتی ہے، اتنا خوبصورت تجھے بنایا کہ اتنا بہتر صورت نہ ہے نہ آ سکتی ہے۔ جتنی بھی کوئی ترقی کر جائے ہر چیز میں، اگزامپل لے لیجئے، دنیا کے ٹاپ انجینئر سے اپنے گھر کا نقشہ بنوائے، دنیا کا ٹاپ انجینئر ہے وہ، اور اس انجینئر نے اپنے تمہارے گھر کا نقشہ بنایا، نقشہ بنانے کے بعد وہ ٹاپ انجینئر چلا جائے، دوسرے انجینئر کو جب ہم اور آپ لائیں گے تو وہ انجینئر کہے گا کہ یا واش روم یہاں نہیں ہونا چاہیے، کمرے کا رخ یہاں نہیں ہونا چاہیے، کمرہ بالکل الٹا بنا کے چلا گیا ہے، برآمدہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، کچن تو یہاں بنانا چاہیے تھا لیکن یہاں سے اٹھا کر کے برآمدے سے سٹ کر کے بنا دیا، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا ضرور، کوئی نہ کوئی کمی نکالے گا ضرور، چاہے ہلکی ہی کیوں نہ کمی نکالے، کوئی نہ کوئی کمی نکالے گا ضرور۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب سے انسان بنا کر کے اس کائنات کے اندر پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے منافق ہو چاہے مشرک ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ناک جہاں یا نہیں ہونا چاہیے کسی اور جگہ ہونا چاہیے تھا، کان جہاں یا نہیں ہونا چاہیے کسی اور جگہ ہونا چاہیے۔ وہ یہی کہتا ہے جب وہ اس نتیجے پر اچھے طریقے سے پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی اللہ ایشور جیسے میں ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے، جس حال میں میں ہوں یہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگا لے کتنے اچھے اچھے پرندے دیکھ چکے ہیں یا دیکھتے ہوں گے، دیکھ لیے ہوں گے، جیسے طوطا ہے، فاختہ ہے، چکور ہے، مور ہے، رنگ رنگ اس پر پرنٹ ہے، قدرت کے کرشمے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری شکل طوطے جیسے ہوتی، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ شیر اس کو بھی کہتا ہے میری شکل شیر جیسی ہو، نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے جانور کا شکل اختیار کرنا، طوطے کی شکل کوئی نہیں اختیار کر سکتا، نہیں چاہتا کہ میری شکل طوطے جیسی ہو۔ تو جب اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا بہترین بنایا ہے، تو کس لیے بنایا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ میں اپنی بات کو بس ایک اور آیت کریمہ سورہ زاریات کی بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ آئیے مقصد بتانے لگا ہوں۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ساری کائنات کو خدمت انسان میں لگا دیا اور انسان کو رحمان کی عبادت میں لگا دیا کہ آپ اس لیے پیدا ہو لیعبدون، میری بندگی کرنے کے لیے، میری اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان کی زندگی میں بندگی نہیں تو یہ زندگی شرمندگی بن جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی بندگی کے لیے، اور اگر زندگی میں بندگی نہیں تو یہ زندگی شرمندگی بن جائے گی۔ اب آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، اور جب تک